ہلو 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 شکر وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نہیں ٹرائی کرو آ جائے گا. ہلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. پڑھ لیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق ملقبوه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جھوٹا ہے جو اس منصب کا دعوے دار ہے ساقی خدا شاہد کہ میں خانے کا تو
تار ہے ساقی قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوتی قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوتی تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے ساقی خدا شاہد کہ میں خانے کا تو مختار ہے ساقی تو ہر افضل سے افضل ہے تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے تو ہر افضل سے افضل ہے تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے تیری عظمت سے عالم میں کسے انکار ہے ساقی خدا شاہد کہ میں خانے کا تو مختار ہے ساقی تیرے قدموں میں آ کر معصیت دم توڑ دیتی ہے تیرے قدموں میں آ کر معصیت دم توڑ دیتی ہے تیرا دامن گناہگاروں کا پردہ دار ہے ساقی خدا شاہد کہ میں خانے کا تو مختار ہے ساقی بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھے بہت کم تھے بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھے بہت کم تھے تجھے پہچاننے کو بھی نظر درکار ہے ساقی خدا شاہد کہ میں خانے کا تو مختار ہے ساقی توجہ چاہوں حضرات بہشت آرزو ہے تیرے کوچے کی زمیں مجھ کو بہشت آرزو ہے تیرے کوچے کی زمیں مجھ کو میری جنت تو تیرا سایہ دیوار ہے ساقی خدا شاہد کہ میں خانے کا تو مختار ہے ساقی کبھی کا کاروانے کیف و مستی لٹ چکا ہوتا کبھی کا کاروانے کیف و مستی لٹ چکا ہوتا یہاں سب سو رہے ہیں ایک تو بیدار ہے ساقی
نہیں مخمور پر ہی منحصر یہ کیف کا عالم، نہیں مخمور پر ہی منحصر یہ کیف کا عالم، جسے دیکھو محبت میں تیری سرشار ہے لو بھیا یاد ہے۔ برادران اسلام، بزرگان دین ملت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ نبی اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا ہے۔ اور یاد آتی ہے جب مدینے کی، اس کے لب پہ سلام ہوتا ہے، اس کے لب پہ سلام ہوتا ہے۔ اور نعت پڑھنے سے پہلے ایک شعر اور سماعت فرما لیں کہ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، جانور احترام کرتے ہیں، پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، جانور احترام کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کے اشارے پر، میرے آقا کے ایک اشارے پر سنگریز کلام کرتے ہیں، کہ سنگریز کلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ یہ کہاں میرے آقا کا جلوہ نہیں ہے، کہاں میرے آقا کہاں میرے آقا کا جلوہ نہیں ہے، کہ مگر کم نگاہوں نے دیکھا نہیں ہے، مگر کم نگاہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن ہے تماشا نہیں ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے تماشا نہیں ہے، کہ نبی کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے، اور نبی کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے۔ اور کہیں جا کے دیکھو، کہیں جا کے ڈھونڈو، کہیں جا کے دیکھو، کہیں جا کے دیکھو، کہیں جا کے ڈھونڈو، دو عالم
عالم میں سرکار جیسا نہیں ہے، دو عالم میں سرکار جیسا نہیں ہے، اور ابھی زندگی بے وفائی نہ کرنا، کہ ابھی زندگی بے وفائی نہ کرنا، کہ ابھی سبز گنبد کو دیکھا نہیں ہے، ابھی سبز گنبد کو دیکھا نہیں ہے، اور رسول مکرم کے شہر حسین میں، رسول مکرم کے شہر حسین میں کسے حاضری کی تمنا نہیں ہے، کسے حاضری کی تمنا نہیں ہے، کہاں میرے آقا کا جلوہ نہیں ہے، مگر کم نگاہوں نے دیکھا نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلند آواز پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نعت نبی سننے اور سنانے سے قبل درود شریف کا نظارہ پیش کریے، پڑھیے باوز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، جان و دل گوش و خرد
سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ السلام علیکم۔ اس کو پکڑنا پڑے گا، چلے تو پھر ایک کرسی کا انتظام ہو جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، صاحب لولاک کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ یہ بشارت کن لوگوں کو سنائی جا رہی ہے اور کس کے منہ سے سنائی جا رہی ہے؟ کس کی پیاری زبان سے القابات نکل رہے ہیں؟ یہ اس کی زبان سے القابات نکل رہے ہیں کہ جس کے صدقے سارے جہاں بنے، ہے نا، دونوں جہاں بنے، کہ جیسا شعر پڑھا گیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے جہان کی، جہان یعنی جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ شعر جو پڑھا گیا ہے نا، اس کے اندر بھی بہت زیادہ گہرائی ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیوں نہ درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ 313 مرتبہ جو درود پاک روزانہ پڑھے گا، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت ہم کرتے رہا کریں، کیونکہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقرر کرا ہے، اس کی شان و شوکت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سماعت فرماتا ہے اور سن لیتا ہے۔ یعنی آج میں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں تو یہ آواز کتنی دور تک جا رہی ہے؟ آپ تک ہے، تھوڑی آس پاس تک ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں کوئی کیسے پہچان سکتا ہے کہ میں نے یہاں پر کیا بیان کیا؟ لیکن اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، وہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ بس یہ نہیں بلکہ وہ اس کا نام جانتا ہے، اس کا نام جانتا ہے۔ بس بات یہی ختم نہیں ہوتی جناب، وہ اس کے والد کا بھی نام جانتا ہے، اور وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہے۔ اور جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ ایک فرمان کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گنا معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ جو 1000 پڑھے، اب جناب وہ کیلکولیٹ کرے، اب وہ اور پڑھے پھر وہ کیلکولیٹ کرے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے ماحول والے جو مبلغین ہیں، جو وابستہ ہیں، وہ صلو علی الحبیب بولتے ہیں، وہ یعنی بولتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لو، صلو علی الحبیب۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی عربی میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب پر درود پڑھو، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے نا درود پاک پڑھ لیجئے، درود پاک نذرانہ پیش کیجئے، تو اسی طرح اس کا عربی میں جو لفظ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے صلو علی الحبیب، یعنی اللہ کے حبیب پر درود بھیجو۔ اب ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے چھوٹا درود پاک کہا جاتا ہے جس کا یہ جملے ہیں صلی اللہ علی محمد۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس پر 70 دروازے رحمت کے کھول دیے جائیں، کیا وہ بیماریوں میں آ سکتا ہے؟ کیا وہ پریشانیوں میں آ سکتا ہے؟ کیا وہ گناہوں میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ آج محفل میں ایک شخصیت کے کلام پڑھے گئے، بڑے نرالے کلام پڑھے گئے، اور اتنے نرالے پڑھے جاتے ہیں کہ بعض وقت ہمیں اس کی سمجھ معلوم نہیں پڑتی۔ اگر علماء اکرام سے اس کے تعلق سے پوچھا جائے تو علماء اکرام اس لفظ کو، اس جملے کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں بیان کر دیں۔ ایسے ایسے جملوں کے کلام پڑھے گئے۔ ایک بڑے ہی پیارے بزرگ ہیں اور ان بزرگ کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی شان و شوکت ہے کہ آج کا جو بیان ہونا ہے اس شخصیت کا نام احمد رضا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا۔ اور زمانہ ان کو اعلیٰ حضرت کے القابات سے پکارتا ہے۔ کیا القابات سے پکارتا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ یہ اعلیٰ حضرت ایسا لفظ ہے نہ کہ پاک، نہ کہ ہندوستان والوں نے کہا، بلکہ خود عرب کے لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت۔ یہ جملہ وہاں سے ملا گیا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اچھا، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ عجمی کہلاتے ہیں ہم لوگ۔ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہیں عربی، اور اس سے الگ جو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں عجمی۔ عجمی بولتے ہیں گونگا کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ گونگے کو۔ عرب کے لوگوں کو نا اپنی لینگویج پر، عربی پر بہت ناز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کی زبان بھی عربی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہے، تو ان کو اپنی زبان پر اتنا یعنی شان و شوکت ہے کہ وہ عجمی ہم لوگ کہلاتے ہیں، ان کی نظر میں ہم گونگے ہیں۔ تو وہ اتنی یعنی صلاحیتوں کے حامل لوگ، ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا ہے، حضرت کو اعلیٰ کہا ہے۔ ان کے تعلق سے سنتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے اور آج ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ عوام اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کیوں کہتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری بار حج کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ السلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی کہ اس کے موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے یعنی مطلع یعنی پہلے شعر میں دامن رحمت میں وابستگی کی امید دکھائی دیتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عاشق تھے، اتنے بڑے عاشق تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیدار کی تاب کے لیے آپ نے جو ہے نا آرزویں کری، اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، الگزار ہو رہے ہیں. عشق کا آپ ٹیمپریچر یعنی آپ دیکھیں، لیول دیکھیں کہ عشق کہاں جا رہا ہے. فرماتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. اور ہم نے سن تو لیا کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم شعر پر تو بڑا جھومتے ہیں، اس کے معنوں پر ہم یعنی تذکرہ نہیں کرتے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے. وہ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سوئے لالزار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں. یہ آپ فرما رہے ہیں، یعنی مقطع یعنی آخری شعر میں بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور بے یعنی مائگی یعنی مسکینی کو ظاہر کرتے ہوئے آپ کا جو اظہار ہے آپ شعر فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہاں پر جو آپ کی فیلنگ تھی نا، آپ ساروں قطار ہو رہے تھے اور صلاۃ السلام کے نذرانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا اور اشک بار ہو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہو رہے ہیں. اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اس کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا. اب عشق کا آپ لیول دیکھو، عشق اس سے معلوم چلے گا کہ اچھا ایک نعرہ بھی آپ نے سنا ہوگا، چلو اس نعرے کو بھی لگا دیتے ہیں. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. اچھا کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب بولا جائے عشق و محبت، عشق و محبت تو اعلیٰ حضرت کا نام زبان پہ آتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے. آپ نے اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا، مگر ادبن یہاں شیدا لکھ دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے عاشق. اور ہم جو پڑھتے ہیں نا شیدا پھرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ عاشق پھرتے ہیں. آپ نے اپنے لیے کیا استعمال کیا کہ تجھ سے شیدا یعنی کتے ہزار پھرتے ہیں. تو یہ آپ نے فرمایا کہ اس مقطع میں عاشق ماہ رسالت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں اے احمد رضا تو کیا اور تیری حقیقت کیا ہے؟ تجھ جیسے تو ہزاروں یعنی سامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزار پھرتے ہیں، مدینے پاک کے کتے گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے ہوتے ہیں، اور تجھ میں کیا خاص بات ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آپ کا یہ لہجہ ہے. یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں معدب یعنی باادب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت نے انگڑائی لے کر آگ اٹھائی اور چشمان سر یعنی سر کی آنکھوں سے بیداری میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ مشرف ہوئے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، محبت کا دم تو ہم بھرتے ہیں، لیکن جناب محبت کا دم صرف زبان سے نہیں بھرا جاتا. اعلیٰ حضرت
رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کو اپنی زندگی کا سرمایہ اور ذکر رسول کو گویا اپنا مقصد بنا رکھا تھا. ساری عمر اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت میں نعتیں لکھ لکھ کر لوگوں کو عشق رسول میں جگمگاتے رہے, ان کے دل میں عشق حبیب کے لیے جلاتے رہے. نیز اپنی زبان و قلم کے ذریعے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہے. چونکہ آپ عاشق رسول عاشق صادق ہیں نا, لہٰذا دیار حبیب کی حاضری کا شوق سینے میں موزے مارتا رہا. اور جب آپ کو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے آشکار اور پاک بارگاہ میں پیش کر دیے. رقت سوز سے بھرپور اشعار کو درجہ قبولیت حاصل ہوئی. غیب دان پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا اور آپ نے اپنے دیدار کا شربت پلا کر گویا اعلیٰ حضرت کے عاشق صادق ہونے پر اپنی مہر لگا دی. سبحان اللہ. کسی کو جو مقبولیت ہے نا, یہ صرف اپنے اور پر نہیں ملتی. عزت کہاں سے ملتی ہے؟ عزت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ملتی ہے. آج زمانہ تبھی تو آپ کے گنگارا ہے, آپ کا کردار ایک اعلیٰ ہے. جو ہے اللہ کا ولی بے شک, عاشق صادق نبی بے شک. جو ہے اللہ کا ولی بے شک, عاشق صادق نبی بے شک. غوث اعظم کا ہے جو متوالا, واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عشق کہتے کس کو ہیں؟ کہا جاتا ہے نا کہ عشق عشق ہے, تو اس کی ضمن میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی محبت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے. یعنی کسی کی طرف مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے. اور جب یہ یعنی جو محبت ہے شدت اختیار کر لے کہ جناب رہا نہیں جاتا, تو یہ عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے عشق مجازی جو کہ ایک الگ چیز ہے, اور ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہے نا, عشق رسول. تو یہ دونوں چیزیں ایک الگ ہے. آج ایک جوان نسل میں پائی جاتا ہے کہ وہ علماء کرام کے لفظوں سے منہ سے جو عشق سنتے ہیں نا, وہ ایک الگ چیز لے جاتے ہیں, وہ ایک الگ چیز لے جاتے ہیں. عشق کس کو بولتے ہیں؟ عشق اس کو بولتے ہیں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارگزار ہو رہے ہیں اور رو رو کر دیدار کی تمنا کر رہے ہیں. آپ کی زندگی باسعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے گزری. کس کے لیے گزری؟ آپ نے جب تک رہے اپنے قلم سے, اپنی زبان سے, اپنی تقریر سے, اپنے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پہرا دیتے رہے. آج ہم غور کر لیں, ہم نعت تو پڑھتے ہیں جناب, لیکن اس طرف غور کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت نعت خواں تھے, اعلیٰ حضرت بھی نعت خواں تھے, لیکن شریعت کے پابند بھی تھے. اعلیٰ حضرت قاری بھی تھے, شریعت کے پابند بھی تھے. اعلیٰ حضرت عشق رسول میں محفلوں میں شرکت بھی کرتے تھے, لیکن شریعت پر عمل بھی کرتے تھے. نماز کی پابندی کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, سنتوں پر عمل کرتے تھے. لیکن آج ہم غور کریں, صرف نعرہ لگا لیتے ہیں اور محفلوں میں شامل ہو جاتے ہیں, اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو لذت ایمانی ہے نا وہ اختیار نہیں ہو پاتی, وہ حاصل نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ عشق رسول کا جام کم ہوتا جا رہا ہے. فرمایا گیا, علماء کرام فرماتے ہیں کہ جسے عشق رسول کا جام پینا ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت کی زندگی پر غور کر لے. اعلیٰ حضرت کے یعنی جو صفحات پر مشتمل کتابیں ہیں
ان کی زیارت کرے، ان کی تعلیم کو عام کرے، ان کو سیکھے، تو عشق دیکھیں پھر کیسا ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی ادب دار واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی شخص نے دعوت کی، اور اچھا جو اعلیٰ حضرت ہے نا، یہ مقام پر یعنی ایسے ہی نہیں پہنچ گئے، اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل کیا۔ کتنی سال کی عمر میں؟ آج کا بچہ بولنا نہیں جانتا، لیکن آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل کیا۔ حفظ قرآن پاک کس عمر میں کیا؟ کم و بیش 7 سال کی عمر، 6 سال 7 سال چند روایتیں ملتی ہیں۔ تو یہ عمر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی کہ آپ نے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا اسٹارٹ کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مصنف گزرے، اتنے بڑے مصنف گزرے کہ ان کے نام سے جو ہے نا آج سنیت بچی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک شخص نے دعوت کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلے کے زمانے میں جو ہے نا پالنیاں چلتی تھی، جس کو کندھوں پر اٹھا کر جو ہے نا لے کر جاتے ہیں، پالنا بولتے ہیں اس کو، تو پالکی چلتی تھی، تو اس کو جو ہے نا لے کر جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں کسی علماء کو بلایا جائے تو وہ جناب ویگنار بھیج دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کار بھیج دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے وہ پالکیاں چلتی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ بھیجے گئی پالکی اور دعوت میں بلایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پالکی میں تشریف فرما ہوئے اور کچھ قدم چلے، کچھ سفر طے ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے کچھ خدشہ ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اندر سے ایک آواز لگائی کہ ذرا رکو، ذرا ٹھہرو۔ تو اب جب امام، وقت کا امام، مجدد، محدث آواز لگائے تو کیوں نہ رکے؟ تو ان شخص نے پالکیاں روکی اور فرمایا جی حضور لبیک، فرمائے ہم حاضر ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پالکی سے باہر آئے۔ یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، اس کو مزید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دل میں جو ہے نا یہ محبت داخل ہو جائے، اور عشق رسول کی جو شمع ہے نا مزید وہ تیز ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پالکی سے نیچے اترے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتانا کہ آپ میں سے سادات اکرام کون ہے، آپ میں سے سادات کے گھرانے سے کون ہے، آپ میں سے عاشق یعنی اہل بیت میں کی آل میں سے کون ہے، آپ کے اندر سے یعنی جو سید ہیں اہل بیت کے گھرانہ، اور یہ سید اور یہ آل رسول یہ ایک ہی مجموعہ بنتے ہیں، تو آپ میں سے سید کون ہے، آل رسول کون ہے؟ تو ایک شخص اس میں موجود تھے جو باسعادت تھے اور آپ سید تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جی حضور، یعنی ایک انداز تھا ان کا بھی ادب کا کہ جی حضور میں جو ہے نا سید ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، آپ کی آل کے اندر سے ہوں۔ تو آپ نے جیسے ہی سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فوراً اپنا ماما، یہ جو شان ہے نا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے، تو اس کو اعلیٰ حضرت بھی سنت کے پیکر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے اس شان کو یعنی جو تاج کہا جاتا ہے اپنے تاج کو اتارا، اور آپ جو سید صاحب تھے ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور کیا فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور بڑی یعنی انکساری کے ساتھ رو رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ حضور مجھ سے معافی طلب میں کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے کندھوں پر سواری کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت مجھ سے سوال کر لیا گیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہہ دیا کہ میری آل کے کندھے اس لیے تھے کہ احمد رضا تو ان پر سواری کرے، تو میں کیا کروں گا، میرا کیا بنے گا، میں کہاں منہ دکھاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا، اے میرے سرکار، اے سادات، اے سید، آپ کا یہ میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا کفارہ کس طرح ادا ہوگا، نہ مال دوں گا نہ اور آپ سے معافی مانگوں گا، صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، آپ کو اس پالکی میں بیٹھنا پڑے گا۔ اب جو لوگ
بیٹھے تھے, جو کھڑے تھے, جو آپ کو لے کر جا رہے تھے نا, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سبوں نے جو ہے نا رونا شروع کر دیا. کچھ لوگوں کی اس میں سے چیخیں نکلی کہ حضور کیا آپ کی ساری غلطی ہو گئی, معافی آپ نے مانگ لی, کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کا ماحول بنا. تو اعلیٰ حضرت اپنے جو فرمان کے مطابق پیچھے نہ ہٹے اور فرماتے رہے کہ نہیں, کہ اس کا کفارہ میں نے ادا کرنا ہے, اور ادا ایسے ہی ہونا ہے کہ سید صاحب کو پالکی میں بٹھانا ہے اور میں اس پالکی کو اپنے کندھوں پر رکھوں گا, اور جتنے قدم یہ چلے ہیں, جتنے سفر میں نے سفر کیا ہے, یہ میں ان کو اٹھا کر چلوں گا, اور جب یہ میرا کفارہ ادا ہوگا تب میرے دل کو قرار آئے گا, تب میرے دل کو چین آئے گا, تب میں جانوں گا کہ ہاں اب میں خطا کاری سے محفوظ ہو گیا ہوں. یہ وجہ تھی اعلیٰ حضرت کی عشق کی. ایک جملہ بڑا ہی پیارا ہے اور بڑا ہی سمجھنے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب. کیا کہا جاتا ہے؟ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اعلیٰ حضرت کو جو یہ اتنی شوکت ملی, شان ملی, آپ کو زمانہ یاد کرتا ہے. وہ وجہ کیا بنی کہ اعلیٰ حضرت نے ادب کو نہیں بھولا, عشق رسول میں ڈوبے رہے, عشق رسول سے جدا نہ ہوئے, ادب سے دور نہ ہوئے. تو آج اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک درس دیا ہے. سادات اکرام کی ہمیں جو ہے نا عزت کرنی چاہیے. کوئی ہمیں بول دے کہ میں سید ہوں, جناب ارے تو کیسے سید ہو سکتا ہے, ارے ہم تیرے پیچھے سے ہم سب کچھ جانتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ارے نہیں ہے, سید وید کوئی نہیں ہے, ایسے بولتا اپنے آپ کو سید. نہیں نہیں, بول دیا کام خلاص, بات ختم. ہم تو کیا سوچن والے نہیں ہیں, اسی منن والے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے بول دیا سید تو جگہ ان کے لیے کشادہ کر دو. کسی نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں تو ان کو جو ہے نا عزت و شوکت کے ساتھ استقبال کرو. کسی نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں تو اس کا ادب و احترام بجا کر لاؤ. کیونکہ وہ ایک جملہ جو بولا جاتا ہے نا, یہ اپنے دل پر بٹھا لیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. آج علماء کرام کی جو محبت میں ان کی جو شوکت کو یاد کرتے ہیں نا, وہ فلاح و کامرانی پا جاتے ہیں. آج کے بیان سے یہی درس ملتا ہے کہ علماء کرام کی جو ہے نا عزت کرنی ہے, سادات کرام کی عزت کرنی ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنا ہے, آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے. دیکھیں ہم کون ہیں, اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں, اپنے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا کردار ہے کہ کم و بیش 150 سال پہلے جو فتنے اٹھنا اسٹارٹ ہوئے نا, اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑی تھام لگائی, ورنہ آج وہ دیمک کی طرح وہ جو ہے نا پھیلتا جا رہا معاملہ. تو اعلیٰ حضرت کی ہمیں جو ہے نا دامن سے وابستہ رہنا ہے, تو انشاءاللہ فلاح و کامرانی ملتی چلی جائے گی. آج سے درس جو ملتا ہے, ایک چھوٹی سی نیت آپ کو یہ کراؤں گا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں, میں بھی اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں. ہمیں جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے تذکرۂ احمد رضا. کیا نام ہے؟ تذکرۂ احمد رضا. یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اب تو موبائل کا دورہ ہے. آپ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net سے دعوت اسلامی کی جو سرچ آئے گا اس پر آپ ڈالیں تذکرۂ احمد رضا, ایک رسالہ آئے گا. اس رسالے کو کم از کم پڑھنے کی نیت فرما لیں. اور 25 سفر المظفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. اپنے گھروں پر بھی نیاز کا اہتمام کریں, آپ کی سیرت کو پڑھیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے ایک آپ لوگوں کے لیے خوشخبری, بھائی سبحان اللہ بولنا چاہیے خوشخبری پر. خوشخبری یہ ہے 8, 9, 10 تاریخ یعنی یہ 3 دن دلی بند بھی رہنے والی ہے کچھ جگہوں سے, تو ان 3 دنوں میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. عشق رسول کے جام پینے, دوسروں کو پلانے, نماز سیکھنے, اور امام احمد رضا خان کی جو تصنیف ہے اس کو عام کرنے کے لیے 3 دن کا مدنی قافلہ یہ سفر کر رہا ہے. جو اسلامی بھائی سفر کرنا چاہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں, انشاءاللہ سفر کر لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں
ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ایسے کانوں کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، اس شہنشاہ ولایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پاسبان طریقت محمد میاں، پاسبان طریقت
خط محمد میاں ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جانشین طریقت اسید میاں جانشین طریقت اسید میاں ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وآلہ وصحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهل صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللہم اغفر لی. یا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہاں پر محفل میں پڑھا گیا تیرے پاک کلام کی تلاوت کی تیرے محبوب کا ذکر ہوا تیرے پیارے بندوں کا بیان ہوا مولا صلاۃ السلام ہوا تمام جنہوں نے نیک اعمال کیے مولا اس میں خامی بھول چوک غلطی کو معاف فرما صحیح کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول فرما ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنے شایان شان اس کا ثواب عطا فرما. اس کا ثواب سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء والمرسلین ملائکۃ المقربین خلفائے راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخین عابدین صالحین علماء کاملین تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص والدین مصطفیٰ کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص اس کا ثواب اسیران شہیدان کرب و بلا کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں قبول فرما. ولا بالخصوص پنجتن پاک کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں قبول فرما. امام حسن امام حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں قبول فرما. یا رب قدیر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر اب تک کل مؤمن مؤمنات والمسلمین مسلمات آئے ہیں سب کو نذر کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص حضور غوث پاک کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں قبول فرما. خواجہ خواجہ جگہ کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں قبول فرما. حضور بختیار کاکی علیہ رحمہ حضور محبوب الہی علیہ رحمہ تمام باعث خواجہ کی بارگاہ والا دلی کہلاتی ہے سب کو نذر کرتے ہیں قبول فرما. صاحب مزار کے دربار کے پاس ہم حاضر ہیں
مولا ان کے فیض سے میں فیض یاب فرما، ان کو بھی سال ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما، جو حاضرین آئے ہیں ان کے گھروں سے جو جا چکے ہیں مولا سبوں کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما، مولا اس کی برکت سے اس کے صدقے سے جن کی مغفرت نہ ہوئی ہو ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی ہو تو ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس محفل کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک اس محفل کے صدقے قرض داروں کے قرض کو اتار دے، یا اللہ پاک اس محفل کے صدقے یا اللہ پاک اس محفل کے صدقے مولا تیرا پیارا کلام پڑھا گیا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا، مولا نیکی کی دعوت دی گئی، برائی سے منع کیا گیا، مولا تیری نیک عبادت کی گئی، اس کے صدقے طفیل مولا اس درگاہ پہ خصوصی کرم فرما دے، یا اللہ پاک اس پر جو حاسدین کے حسد ہے، ناظرین کی گندی نظریں مولا لگی ہوئی ہیں اس سے اسے محفوظ فرما دے، مولا اس کا کیس جلد از جلد نپٹ جائے ایسا کرم فرما دے، مولا کامیابی و کامرانی فرما دے، مولا اس درگاہ کی جو حفاظت کر رہے ہیں مولا ان کی مدد فرما دے، مددگار پیدا فرما دے، ان کے ساتھ مولا کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہو جائیں ایسا کرم فرما دے، مولا تو سے خیر کی امید ہے خیر فرما دے، مولا کرم کی امید ہے کرم فرما دے، مولا جو اسلامی بھائی آئے ہیں کسی کے دل میں کوئی تمنا ہوگی کسی کے دل میں کوئی تمنا ہوگی، مولا تو سب کے حال کو جاننے والا ہے، سب کے ظاہر کو پہچاننے والا ہے، سب کے دلوں کی بات کو پہچاننے والا ہے، جاننے والا ہے، یا اللہ پاک جس کی جو جائز تمنا ہے اس کی مراد پر رحمت کی نظر فرما، اس کی مراد کو پوری فرما دے، یا اللہ پاک ایک ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، مولا ایک بڑی ہی پیاری دعا ہمارے سب کے حق میں اس کو قبول فرما، ہمارے والدین کے ساتھ ہمیں مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرما، مدینہ منورہ جانا نصیب فرما، امام احمد رضا خان جس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو بجا لاتے ہوئے مدینے گئے، مولا ایسے ادب کے ساتھ ہمیں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوس نصیب فرما، مولا اس کا ثواب مولا حضور محمد میاں کو نظر کرتے ہیں قبول فرما لے، ان کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرما دے، ان کی خدمات کو مولا قبول فرما لے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا پروگرام ہوتا ہے نہیں، اگلی بار 17 تاریخ کو ہوگا، 17 تاریخ کو یعنی شریف کا پروگرام بھی ہوگا اور اس مبارک کا پروگرام ہوگا، اور اگلے دن 18 ربیع الاول یعنی 4 اکتوبر کو صبح 11 بجے شریف ہو جائے گی۔ آپ تشریف لائیں کے اندر کھینچنا بنتا ہے کو لگا رہتا ہے، چادر ہٹا ابھی جوائے مت کرو بابا نکالنا نہیں ہے اس کو رہتا لگا دسترخوان نہیں ہے۔ چٹائی ہٹے گا تو اس کا مائک بھی ہٹ جائے گا، ہٹ جائے گا نا، پھر مائک اٹھ جائے گا، پھر چٹائی ہٹ جائے گا۔ چلیے آگے چلیے، ایک آدمی پکڑ لو یار۔
पैर बचाओ थोड़ा, ये लो आगे करना है इसको पकड़ो। आगे तो मान लो। ये लो लीड का है ना ये लो मोबाइल।